ملكه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعبدين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج خطاب جمعۃ مبارک کا عنوان قلب مسلم کو اجاڑنے کی سازش. اس عنوان کے تحت چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رب جلیل کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت نے اپنی خلقت میں خلقت کے اعتبار سے سب سے بہترین جس ہستی کو بنایا وہ ہستی انسان ہے. اب قرآن کا مطالعہ کیجئے. 30ویں پارے میں سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں رب جلیل نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ خلقت کے اعتبار سے ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا چہرہ بھی بہترین ہے، ہمارا قد بھی بہترین ہے، اور ہمارے جتنے بھی پارٹس ہیں انہیں اپنی جگہ پر جو رب نے رکھا ہے اس میں جو انداز ہے وہ بڑا خوبصورت انداز ہے. رب جلیل نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، اور انسان بہت ہی بہترین ہے، اور انسان کے اندر بڑا حسن و جمال کو رکھا ہے. اب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارتا ہے. اگر قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس لیے کہ جب انسان ظاہری اعتبار سے خوبصورت ہے، ظاہری اعتبار سے ایک بہترین ہستی ہے، اگر انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے، اپنے جسم کو بھی سنوارتا ہے، اپنے بالوں کو بھی سنوارتا ہے، تو یقیناً یہ قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہے. لیکن جب سنوارنے کی بات آتی ہے تو قرآن اور سنت نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود کے اندر وہ اپنے آپ کو سنوارے
تو بالکل ٹھیک ہے اور بالکل بجا ہے، اور ایسا سنوارنا یہ جائز ہوگا، ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا غور کرے، رب نے انسان کی جب تخلیق فرمائی تو فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جب انسان کو رب نے خوبصورت بنا دیا تو انسان کا ایک ظاہر ہے جسے انسان خود اب سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کا ایک باطن بھی ہے، انسان کے اخلاق بھی ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ جب ظاہر کو تو سنوارتا ہے، اپنے بالوں کو سنوارتا ہے، اپنے لباس کو سنوارتا ہے، اپنے چہرے کو سنوارتا ہے، تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اپنے اخلاق کو بھی سنوار، اپنے باطن کو بھی سنوار۔ جب تیرا ظاہر سنورا ہوا ہوگا، جب تیرا ظاہر جو ہے وہ اچھا ہوگا اور تیرا باطن بھی اچھا ہو جائے گا، اب یاد رکھنا تو اصلی انسان بن جائے گا، اور تیرا پیکر جو ہے اتنا عظیم بن جائے گا کہ رب ذوالجلال تیرے پیکر کو دیکھ کر، تیرے ظاہر اور باطن کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا۔ رب جلیل نے یہ ہمیں درس دیا۔ جب آپ قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اور سنت یہ بات تو واضح کرتے ہیں کہ انسان اپنے ظاہر کو سنوار کے رکھے، تو قرآن و سنت اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں انسان اپنے اخلاق کو اور اپنے باطن کو سنوارے۔ جب آپ آئینے کو دیکھتے ہیں اور اس وقت آپ دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا نبی نے ارشاد فرمائی، نبی نے تعلیم فرمائی، وہ دعا کیا ہے؟ جب ہم آئینے کو دیکھتے ہیں رب کی بارگاہ میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اللہم حسنت خلقی، مولا خلقت کے اعتبار سے میں بڑا خوبصورت ہوں اور بہت ہی اچھا ہوں، تو نے ہمیں اچھا بنایا، لیکن ساتھ میں رب اس بات کی تلقین کرتا ہے جو بارگاہ رسالت سے ہمیں دعا ملی ہے فحسن خلقی۔ اب رب کی بارگاہ میں یہ التجا اور دعا کرو، اے مولا، اے میرے پروردگار، جب تو نے میرے ظاہر کو حسین اور جمیل بنا دیا تو اب تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، میرے اخلاق بھی جو ہے خوبصورت بنا دے۔ پتہ یہ چلا جہاں انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے وہاں انسان کا ایک باطن بھی ہوا کرتا ہے۔ انسان جب اپنا وقت جو ہے ظاہر کو سنوارنے میں لگاتا ہے تو وہاں انسان اپنے باطن کو بھی سنوارنے میں وقت نکالے تاکہ اس کا باطن بھی پاکیزہ اور معطر ہو جائے۔ اب انسان کا جو باطن ہے وہ کس سے سنوارا جائے گا؟ اب قرآن کا مطالعہ کیجئے، رب جلیل نے قرآن کے اندر جسے احسن الحدیث کتابہ فرمایا، اور یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ رب جلیل نے اس مقام پر قرآن کے متعلق فرمایا احسن الحدیث، جس کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی کلام ہے ان تمام کلام میں جو عمدہ کلام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ احسن الحدیث کتابہ، جس کا مطلب یہ ہے رب ذوالجلال کا جو کلام ہے، جو قرآن عظیم و فرقان حمید ہے، یہ سب سے خوبصورت ہے۔ اور اس کے متعلق رب جلیل نے کیا ارشاد فرمایا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جب ہمارے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے کلام کو سماعت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے جسم کے جو رونگٹے ہوتے ہیں اور بال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ قرآن کو سماعت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج انسان اپنے باطن کو سنوارنا چاہتا ہے تو سب سے اول کیا ہے؟
قرآن کی تلاوت کرے اور تلاوت کلام رحمان کو سماعت کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس پر کب کبھی طاری ہوگی اور دلوں کے جو اندھیرے ہیں وہ چھٹ جائیں گے اور قرآن کے اجالے جو ہیں وہ دل کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب دلوں کے جو اندھیرے ہیں وہ ختم ہو گئے اور پھر سویرا اور اجالا ہو جائے گا، سویرا اور اجالا ہو جائے گا۔ اب ایک طرف تو قرآن احسن الحدیث کہتا ہے اپنے آپ کو، یعنی قرآن ہی کو کہتا ہے، لیکن ایک اور مقام پر رب جلیل نے اس بات کو بھی واضح کر دیا جس کے ذریعے ہمارے دلوں میں اندھیرے آ جائیں گے، ہمارے دل جو ہے وہ سیاہ پڑ جائیں گے۔ ظاہر تو ہم سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر آج ہم اپنے باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں تو قرآن نے جس سے بتایا کہ پرہیز کرو اور اجتناب کرو، اس مسلمان کا کام یہ ہے اس سے پرہیز اور اجتناب کرے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ لہو الحدیث ہے۔ لہو الحدیث سے اجتناب کا حکم دیا، لہو الحدیث سے پرہیز کا حکم دیا۔ اب قرآنی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لہو الحدیث کا دندہ کرتے ہیں، بیوپار کرتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو کیا کرے؟ راہ خدا سے دور کر دے۔ بغیر علم، یہ بے سمجھے لوگ ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رب جلیل نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے، بلکہ کون سا عذاب ہے؟ رسوا کن، ذلت آمیز، یہ عذاب ہوگا جو لہو الحدیث میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب ہم احسن الحدیث کو اختیار کریں تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر لہو الحدیث کو اختیار کرے تو دلوں کے اندر اندھیرے آ جاتے ہیں۔ اب لہو الحدیث کیا ہے؟ میں اسے واضح کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود لہو الحدیث کے بارے میں بتاتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنے عظیم صحابی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں اگر قرآن سمجھنا ہے، چند صحابہ کے اسماء گرامی کا تذکرہ فرمایا، ان میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، اور بعض مواقع پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو ہے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر میرے آقا کی غیر موجودگی میں آپ نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، نبی کے نائب بن کر، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا کہ 4 خلفاء کے بعد سب سے زیادہ قرآن کی باریکی کو سمجھنے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود لہو الحدیث پر کلام کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لہو الحدیث سے مراد گنا ہے۔ اب گنا کا مطلب کیا ہے؟ گنا کا مطلب ہے وہ کلمات اور وہ اشعار کہ جن کے ذریعے انسانی نفسانی خواہشات جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہوا اور ہوس جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان فسق اور معصیت کی طرف اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گانے کہتے ہیں، جو فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر اور ہماری نجی محافل کے اندر انسان کیا کرتے ہیں؟ گانا گاتے ہیں۔ یہ جو سنگر ہے اور یہ گویا اور گوین ہے جو گانے گاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی نے اس بات کو واضح کر دیا لہو الحدیث کا مطلب یہ ہے جو گانا گاتے ہیں، خواہ گویا ہے یا گوین ہے۔ اب مجھے بتائیں آج اس سے کون بچا ہوا ہے؟ اس کو صحابی رسول نے لہو الحدیث سے تعبیر کیا، اور قرآن نے واضح کر دیا کہ ایسے افراد کے لیے کیا ہے؟ ذلت آمیز ہے۔
اور رسوا کن جو ہے عذاب ہے، اور آج ہر شخص جو ہے اس میں مبتلا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو گانوں کا دھندا کرتا ہے، گانے سنتا ہے، گانے سنواتا ہے، گانوں کی محفلوں کو انعقاد کرتا ہے اور گانوں میں رقم کو خرچ کرتا ہے، ان تمام کو قرآن نے اس انداز میں بیان کر دیا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور پھر رب جلیل نے ان کے لیے سخت عذاب کا تذکرہ فرما دیا، اور وہ عذاب رسوا کن ہے، ذلت آمیز ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن اس کی مذمت کرتا ہے، اور یہ قرآن کا ماننے والا اس کو پرموٹ کر رہا ہے۔ آج ہم گانوں کو پھیلا رہے ہیں، ہماری زبانوں پر، ہمارے ہونٹوں پر گانے ہوتے ہیں، کبھی ہم گویہ بن جاتے ہیں، کبھی ہم گوین بن جاتے ہیں، اور کبھی ہم سامع گویہ بن جاتے ہیں، اور کبھی ہم سماعت کرنے والے گوین بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ گانے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن یہ گانے قرآن کے مقابلے میں آئے ہیں۔ یہ یہود، ہنود اور نصارہ کی سازش ہے تاکہ انہیں گانوں میں لگا دیا جائے، یہ قرآن سے دور ہو جائے، ان کو گانوں میں لگا دیا جائے، یہ حدیث سے دور ہو جائے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے اس کے شان نزول کو بیان کیا۔ ائمہ تفاسیر نے اس کو لکھا کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ نضر بن حارث مشرک مکہ تھا، اس نے کیا کیا؟ چند کنیزاؤں کو خریدا اور ان کو کہا کہ تم گانے گاؤ، ڈول ڈماکے بجاؤ، سارنگیاں بجاؤ اور ڈبلے بجاؤ تاکہ لوگ اس میں لگ جائے۔ ایک طرف میرے آقا قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، میرے آقا اپنے فرامین جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں مجمع کو جمع کرنے والا نضر بن حارث جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ گانوں کی محفلیں لگاتا تھا، رقص و سرور کی محفلیں لگاتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ یہود، ہنود اور نصارہ کی سازش ہے، اور الامان والحفیظ، العیاذ باللہ آج ہر مسلمان اس سے مطلع نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بچے بھی گانے گاتے ہیں، ہماری بچیاں بھی گانے گاتی ہیں، ہمارے بھائی بھی گانے گاتے ہیں، ہماری بہنیں بھی گانے گاتی ہیں، لیکن یاد رکھے گا رب نے اس کی مذمت کر دی اور رب نے وعدے کر دیا ایسے افراد کے لیے جو ہے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہاں میں حدیث مبارکہ اب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ قلب مسلم کو اجارنے کی سازش ہے، یہودیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے۔ آج مسلمان اس پر مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی محافل کو گانوں سے مزین کرتا ہے۔ اے مسلمان، تو کیسا مسلمان ہے؟ تیرا رب جو ہے اس کی مذمت بیان کرتا ہے اور تو اس خالق کا خلق اور بندہ ہو کر جو ہے تو اسے پرموٹ کر رہا ہے، تو اسے پھیلا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے، اور میرے آقا اپنی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں۔ بعثت بکسر المزامیر، جس کا مطلب کیا ہے؟ میری بعثت ہی اسی لیے ہوئی تاکہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں، ان ڈبلوں کو توڑ دوں، ان سارنگیوں کو توڑ دوں۔ اب ذرا غور کریں، نبی کی بعثت کا مقصد خود نبی بیان کر رہے ہیں کہ میری بعثت کا مقصد یہی ہے، میں آلات موسیقی کو توڑ دوں اور ختم کر دوں۔ لیکن یہ نبی کا غلام جو غلامی کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی اس انداز میں اظہار کرتا ہے میں اپنے نبی کے نام پر جان بھی قربان کر دوں گا۔ ذرا غور تو کریں، جو ہمارے آقا ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے اور رب ذوالجلال کے پسندیدہ اور عظیم پیغمبر ہے، جن کے نام پر ہم جو ہے جان قربان کرنے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرا مقصد یہی ہے کہ میں ان آلات موسیقی کو ختم کر دوں اور توڑ دوں، لیکن یہ غلام جو ہے اسے پرموٹ کر رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، ہم گوین بنے ہوئے ہیں، ہم رقص و سرور کی محافل کو سجانے والے بنے ہوئے ہیں،
الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا، میرے آقا نے کیا فرمایا، توجہ رکھیے گا، فرمایا خذوا الشیطان، پکڑو یہ شیطان ہے۔ میرے آقا اسے فرماتے یہ شیطان ہے پکڑو، اور وہ تھا کون پتا کو؟ وہ گویا تھا، سنگر، گانے گاتا تھا۔ اب گانے گانے والے کو میرے آقا کیا فرما رہے؟ شیطان فرما رہے ہیں، اور ہم ان سنگروں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان جیسا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے، ان جیسے بال ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دو، میرے مصطفیٰ نے داڑھی سجائی ہے، کاش کہ داڑھی ہمیں اچھی لگتی، داڑھی ہمیں اچھی لگتی۔ میرے آقا نے عمدہ جو لباس دینا ہے وہ لباس اچھا لگتا، آج ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جنہیں میرے آقا نے شیطان کہا۔ گویا یہ شیطان جو ہے یہ قیامت کے دن ان میں اکثر جو ہے جہنمیوں کی قیادت کریں گے، اور آج ان کے اطوار ہم اختیار کر رہے ہیں، ان کے لباس ہم اختیار کر رہے ہیں، ان کے بال ہم اختیار کر رہے ہیں۔ میرے آقا جنہیں شیطان قرار دے رہے ہیں ہم ان کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اے کاش ہم ان کی اقتدا کرتے جو جنتیوں کے امام ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اب حدیث اٹھائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے اول شخص جو ہے جنت میں جانے والا وہ میری ذات ہے۔ فرمایا میرے بعد انبیاء کرام اور رسول اعظام جائیں گے، اور پھر ان کے بعد سب سے پہلے میری امت جائے گی۔ پتا چلا جنت میں جو سب سے افضل ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے، تو ہم اس امام کی اقتدا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ان کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ان کے انداز کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ کیسے کنگھی کرتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، وہ کیسے بات کرتے تھے، وہ کیسے بیٹھتے تھے، وہ نماز پنجگانہ بھی پڑھتے تھے، وہ تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ عبادت اور ریاضت بھی کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو جنتیوں کا امام ہے ہمیں اس کی اقتدا کرنی تھی، اور اس امام نے جسے شیطان قرار دیا الامان والحفیظ، ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب ایک اور حدیث سے مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گوین ہے، یعنی جو خاتون گانے گاتی ہے، اگر کوئی شخص اس کے پاس بیٹھ کر گانے سنتا ہے اور اللہ رب العزت شیشے کو پگھلائے گا اور پگھلا کر اس کے کان میں ڈال دے گا، کہے گا تو گوین سے سنتا تھا نا، اب تجھے یہ عذاب ملے گا۔ الامان والحفیظ، ذرا غور تو کریں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر جو ہے بار بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور آج تو یہ رونا ہے جو اسلام کے نام پر چینل بنے ہوئے ہیں، ان چینلوں کے اندر بھی کیا ہے؟ لکھتے تو ہیں دا اون اسلامک چینل، ان میں بھی میوزک لگا ہوا ہے۔ ہاں ایک چینل جو دعوت اسلامی کا ہے اس میں میوزک نہیں ہے الحمدللہ، لیکن آپ دیکھیں کہ جو چینل چل رہے ہیں ان چینلوں کے اندر بھی میوزک نظر آ رہا ہے، اور نام کیا دے رہے؟ اسلام، الامان والحفیظ۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، کیسے شر کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے بتا دیا دل اجڑ جائے گا، دل اجڑ جائے گا۔ کیسے اجڑتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہیں پانی ہوتا ہے نا تو وہاں کھیتی اگاتی ہے، گھاس اگاتا ہے، اور جو گانے گاتا ہے فرمایا وہ گانے کیا کرتے ہیں؟
جیسے پانی جو ہے کھیتی کو اگا دیتا ہے، جیسے پانی گھاس کو اگا دیتا ہے، یہ میوزک اور یہ گانے جو ہے یہ اسی طریقے سے دل کے اندر نفاق کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اگر دل کے اندر نفاق آ گیا، بےمانی آ گئی، یہ دل اجڑ نہیں جائے گا؟ یہ یہود و نصارہ کی سازش نہیں ہے؟ اور وہ کامیاب بھی ہو گئے، اس لیے کہ آج ہر گھر کے اندر میوزک ہے، ہر گھر کے اندر ٹی وی کی صورت میں گویہ نظر آتی ہے، ہر گھر کے اندر ٹی وی کی صورت میں گویہ نظر آتا ہے۔ یہ ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ رب نے یہ تو کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ظاہری ہمیں بڑا حسن عطا ہوا، لیکن رب یہ بھی کہتا ہے تم اپنے باطن کو بھی سنوارو۔ اور باطن کب سنورے گا؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ باطن کب سنورے گا؟ جب ہم نبی کی نعت خوانی بیان کریں گے۔ باطن کب سنورے گا؟ جب ہم بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، اس کے ذریعے باطن سنورتا ہے۔ تو آج ہم ظاہر کو سنوارنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور باطن کی فکر ہی نظر نہیں آتی، ہمارے دلوں میں اندھیرے آ چکے ہیں، اجالے ختم ہو گئے۔ اگر آج ہم اجالے چاہتے ہیں، روشنیاں چاہتے ہیں، تو پھر ہماری زبان پر تلاوت قرآن ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر بھی سنور جائے گا، باطن بھی سنور جائے گا۔ یہاں میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، آپ اس روایت کو سنیں۔ اگرچہ میں نے آج سے قبل بھی متعدد مرتبہ بادامی مسجد میں اس روایت کو پیش کیا ہے، لیکن آپ اس روایت کو سنیے تاکہ پتہ چلے صحابہ کرام ان گانوں میوزک سے کتنے بھاگتے تھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، جن کے متعلق علماء نے لکھا آپ کا انداز یہ تھا بس آپ نبی کو دیکھ لیتے نا ایسا کر رہے ہیں، اب آپ چوں چرا نہیں کرتے، آپ بھی اسی انداز میں کرنے لگتے۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب مکے سے مدینے جا رہے ہیں یا مدینے سے مکے جا رہے ہیں، راستے میں مقام آ گیا، آپ کیا کرنے لگے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے امامے کو کھولتے اور امامہ کھول کر باندھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے امامہ کھولا کیوں؟ آپ کا امامہ تو صحیح بندہ تھا۔ کہا یہ مت پوچھو، اس مقام پر میں نبی کے ساتھ تھا، میرے نبی نے کھولا تھا اس لیے میں نے بھی کھول دیا۔ ذرا سوچے صحابی کا عمل کیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے یا مدینے سے مکے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام آیا، وہاں دو مسجدیں تھی، آپ نے ایک مسجد میں نماز ادا کی۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر گزر رہے اور وہ مسجد دور تھی جہاں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ آپ وہاں پہنچے، نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس مسجد کو چھوڑ کر اس مسجد میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے آقا نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، میرے آقا نے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ اب ذرا غور کریں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے آئیڈیل کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اچھا نمونہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اپنے خادم کے ساتھ، جن کا نام ہے حضرت سیدنا نافع، اب ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک شخص کیا کرنے لگا؟ گویہ تھا، گا رہا تھا اور تھوڑی سارنگی بھی بجا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کان میں جب آواز گئی، آپ نے اپنی انگلی لی اور انگلیوں کو کان میں ڈال دیا اور آگے چلنے لگے۔ ذرا غور کریں، اگر آپ کان میں اپنی انگلی نہ ڈالتے تو یہ گناہ نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کسی مقام پر ہیں اور وہاں گانے بج رہے ہیں تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ اس مقام سے اگر ممکن ہے تو وہاں سے چلے جائیں اور آپ ان گانوں کی طرف توجہ نہ رکھیں، بس اتنا اسلام کہتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی انگلی بھی ڈال دیں، اس کا پابند نہیں کیا آپ کو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے جب میوزک چل رہا ہو اور گانے بج رہے ہو، حتی الامکان اس مقام کو چھوڑ دو اور اس کی طرف توجہ نہ رکھو۔ حضرت سیدنا
عبداللہ ابن عمر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ اپنی انگلی کان میں ڈال دی اور ایسے ڈالی کہ اب آواز نہیں آ رہا۔ اچھا، اب یہ کیسے پتا چلے کہ آواز بند ہو گئی یا اب آواز نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ انگلی ہٹائیں تو پتا چل جائے گا کہ بھائی آواز آ رہی نہیں آ رہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا پتا آپ کو؟ آپ انگلی نہیں ہٹا رہے بلکہ وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام حضرت سیدنا نافع تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ آپ خود انگلی نہیں ہٹا رہے، پوچھا آواز آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پوچھنے پر حضرت سیدنا نافع نے فرمایا نہیں، اب آواز بند ہو گئی، آپ نے انگلی ہٹا دی۔ ذرا غور کریں صحابہ کرام میوزک سے کیسے بھاگتے تھے، صحابہ کرام گویا اور گویت سے کیسے بھاگتے تھے، لیکن آج یہ صحابہ کے غلامی کا دم بھرنے والا ہینڈ فری لگا کر کیا سنتا ہے؟ گانے سن رہا۔ بلکہ اتنا ماحول گندا ہو گیا، الامان والحفیظ۔ ان ظالموں نے ہمیں کیا کر دیا پتہ آپ کو؟ جب بھی ہم کوئی موبائل خریدتے ہیں اس کے اندر جو ٹون ہے وہ بھی میوزک ہے، یعنی میوزک کو کتنا عام کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے موبائل ہمارے جیب میں ہوگا، مسجد میں آئیں گے، انسان کبھی کبھار بھول جاتا ہے، اور پھر مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے آپ خود سنتے ہیں، کبھی کبھار دوران جماعت بھی میوزک کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا میوزک کو ختم کرنے آئے، ہمارے موبائل کے اندر ان ظالموں نے میوزک ڈال دیا۔ الامان والحفیظ، یعنی بگاڑ کے لیے کہ یہ مسلمان بگڑ جائے، کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن یہ مسلمان کتنا سست ہے، کتنا لاپرواہ ہے، ان یہود ہنود اور نصارہ کی سازش سے آگاہ نہیں ہو رہا۔ یہ چاہتے یہی ہے ہمارا دل اجڑ جائے، ہمارا باطن جو ہے وہ خراب ہو جائے، لیکن یہ مسلمان ٹی وی میں دیکھو تو میوزک سن رہا ہے، کمپیوٹر پر دیکھو تو میوزک سن رہا ہے، موبائل پر دیکھو تو میوزک سن رہا ہے، ریڈیو میں دیکھو تو میوزک سن رہا ہے، تھیٹر میں دیکھو تو میوزک سن رہا ہے، اسکرین پر دیکھو تو میوزک سن رہا ہے۔ میرے آقا میوزک کو توڑنے آئے اور یہ نبی کا غلام میوزک سن رہا ہے۔ الامان والحفیظ، کتنی بے غیرتی ہے، کیسے ظالم بن گئے ہمارے دل اتنے مردہ ہو گئے، ہم اتنے ظالم ہو گئے کہ نبی کے دربار سے بغاوت کر رہے۔ الامان والحفیظ، ہم دربار رسالت کے بگورے بن گئے، دربار خداوند کے بگورے بن گئے۔ یاد رکھیے گا سچا مسلمان، سچا مسلمان نہ کبھی وہ گانے سنتا ہے نہ کبھی وہ میوزک سنتا ہے۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں، بس آخری بات۔ کوئی مسلم ایکٹر ہوتا ہے تو اس کو بڑا سوشل میڈیا پر کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا مسلم ایکٹر ہے۔ یار یہ مسلم اور ایکٹر، ایسے ایکٹروں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان ایسا کوئی ایکٹر بنتا ہے؟ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دین کو پھیلاتا ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے وہ نعت خواں بنتا ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے وہ قاری قرآن بنتا ہے، اور ہم بڑے خوش ہوتے دیکھو یہ مسلم ایکٹر ہے۔ یہ مسلم ایکٹر ہو یا غیر مسلم ایکٹر، آپ ان کے کرتوت دیکھ لیں، یہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یہ بتوں کو چومتے ہیں، یہ ہولیاں مناتے ہیں۔ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ یہ ظالم ہے، یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے۔ یہ کس بات کی قیادت کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم تو جہنم میں جائیں گے، تم کو بھی لے جائیں گے۔ یہ جہنمیوں کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن ہاں ہم دعا کرتے ہیں ہدایت کی۔ مسلم ایکٹروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور جو غیر مسلم ایکٹر ہے ہم تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں سچا مسلمان بنا دے۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، دعائیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن بات میں کر رہا ہوں کرتوتوں کی، بات میں کر رہا ہوں عمل کی۔